السلام علیکم خواتین و حضرات، پیشہ خدمت ہے آپ کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، شو شروع ہونے سے پہلے آج کا خوبصورت لطیفہ. ایک بندہ ایک انگریز کو انٹرویو دے رہا تھا. انگریز نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں میتھ کا کویسچن پوچھنے لگا ہوں، اگر ایک عورت وومن اگر 1 گھنٹے میں 40 روٹیاں پکاتی ہے تو 3 عورتیں وومن 1 گھنٹے میں کتنی روٹیاں پکائیں گے؟ کینڈیڈیٹ نے کہا کہ بھائی جی کوئی روٹی نہیں پکائیں گی. انگریز نے پوچھا کیوں؟ کہندہ جی گلاں ہی نہیں مکڑیاں. انگریز نے کہا کہ اس کا مطلب ہے تم میتھ نہیں جانتے. بندے نے کہا کہ بھائی جی تسی ساڈیاں امیاں نوں نہیں جانتے. ہماری امیوں کو تو 2 ہی کام ہوتے ہیں، کلیاں ہو تو روٹیاں بناتی ہیں، کٹھیاں ہو جائیں تو باتیں بناتی ہیں. آپ کی امیاں نہ کار روٹیاں بناتی ہیں نہ باتیں بناتی ہیں. روٹیاں بھی بازار سے لے آتی ہیں اور باتیں بھی بازار میں کار آتی ہیں. لطیفہ بہت پیچھے ختم ہو چکا تھا بھائی جان. ایکسٹینشن ضروری ہوتی ہے. خبروں میں آؤ. پیپلز پارٹی کے سابق رہنما بابر اوان کا کہنا ہے کہ 1 سال میں ڈالر 150 روپے تک پہنچ جائے گا. بابر اوان صاحب آپ ہمیں پیر بننے کی کوشش نہ کریں، ہم کو بھی پتہ ہے ہماری حرکتیں ہی ایسی ہیں. ڈالر پہنچنے آپ کون سا اس میں دم کر رہے ہیں؟ اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ آپ نے جیلسی میں بیان دیا ہے 150 روپے تک پہنچ جائے گا. اسحاق ڈالر صاحب، میرا مطلب ہے اسحاق ڈار صاحب جتنی محنت کر رہے ہیں کم از کم 250 پہ پہنچے گا. آپ ہمیں دوسروں کے ڈالروں میں نہ بولا کریں، اپنے کام کے ساتھ اپنا کام رکھا کریں. اگر آپ کے پاس اپنا کام نہیں بھی تو کسی کے کام کے ساتھ اپنا کام رکھا. یار بابر اوان صاحب بہت مصروف آدمی ہے. جی بڑے مصروف ہیں. اپنے گھر کے آگے کھڑے ہو کے سڑک کے اوپر مری کی طرف سے آنے والی ویگنوں کو سونگ کے جانے والی ویگنوں کو بتاتے ہیں کہ مری میں برف باری ہو رہی ہے کہ نہیں. اتنے مصروف. ہائے ہائے ہائے. میں نے تو سنا ہے کہ ہلکی سی نیری کا احساس ہو تو پورے محلے کے بوئے کھڑکا کے کہتے ہیں نیری آنا لیجیے کپڑے لا لو. عزیز صاحب ایسی کون سی بات ہے؟ وہ ایک خوفناک سچویشن سے آپ کو پہلے الرٹ کر رہے ہیں. اوہو، جب وزیر قانون رہ چکے ہیں، کوئی قانون کی بات کرے تو بندہ ایکسپٹ بھی کرتا ہے. اکانومی کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے جی؟ اکانومی کے ساتھ ان کا زیادہ سے زیادہ اتنا تعلق تو چلو ہو سکتا ہے کہ بینک کے باہر کھڑے ہو جائیں، کوئی اے ٹی ایم مشین کے لیے اندر جانے لگے تو اسے کہیں کہ بھائی جی حالات خراب ہے، اندر سے ذرا کنڈی کما لینا. اکانومی پر عزیزی بات کرے تو سمجھ بھی آتی ہے. اب بالکل جس کی اپنی جیب ماشاءاللہ 25 روپے ہیں، سوری 15 رہ گئے ہیں، ایک میں نے میٹھا پان کھا لیا. میٹھا پان 15 روپے کا آتا ہے عزیز صاحب. اب میں 10 روپے والا لیتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں کہ یہ میٹھا کاٹ اور پتی تے ہی رکھنا. آپ پان کھا رہے تھے چائے پی رہے تھے؟ پان میں پتی نہیں پڑتی. میٹھا کم ڈائٹ پان کھاتا ہے. یس ایم ڈی صاحب یہ جگتے کر رہا ہے. پشاور میں پولیس اہلکار نے 300 روپے رشوت نہ دینے پر رکشہ ڈرائیور کا 5000 روپے کا چلان کر دیا. بہت اچھے. آ گئی ہے تبدیلی خیبر پختونخوا میں. تو دیکھا ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا کیا، کتنی سختی کر دی ہے. اس نے صرف 300 روپیہ رشوت نہیں تھی، اس کا 5000 کا چلان کاٹا. ویل ڈن. اب ہوگی ٹھیک یہ قوم. باقی صوبوں میں تو رشوت نام کو نہیں رہی، بالکل ختم ہو گئی. نہیں ادھر پہلے جتنی تھی اب بھی اسی طرح مسلسل چل رہی ہے. یہ تو دیکھو نا، انہوں نے سختی کر دی ہے نا. 300 روپے کی رشوت پیچھے چلو 500 کا چلان کر لیتے ہیں لاہور یا کراچی. اس نے تو 5000 کا چلان کاٹ دیا. یہ ہے تبدیلی. صحیح. برطانیہ میں ایک ایسا جم متعارف کروا دیا گیا ہے جہاں ایکسرسائز مشینوں پر ورزش کرنے سے بجلی بنائی جائے گی. کیوں جی؟ وہ ورزش والی مشینوں کے اوپر بھی بجلی بنانا شروع ہو گئے ہیں، اور صرف ہمیں ساڑنے کے لیے بنا رہے ہیں. ان کو پتا چل گیا نا، ان کے تو واغدے دریاؤں میں نہیں بجلی بن رہی، وہ گھڑی مشینوں میں بنانا شروع ہو گئے. اور لازمن انہوں نے یہ خبر صرف ہمارے ملک میں بھیجی ہے، کہیں اور نہیں بھیجی. اچھا. ہاں یہ خواجہ آصف سے جیلس ہے انگریز. کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ صاحب جب چپ کر کے بیٹھے ہوں تو دیکھو انگریز لگتے ہیں. اچھا. وہ تو جب بولے تو پتا چلتا ہے سیال کوٹو آئے دینے. اور اسلام آباد کلایا دے بجلی بنانا. اب اللہ کرے بنا لے صحیح بجلی، چونکہ سیال کوٹی اکثر ممان کو بھی بٹھا لیتی ہیں، بوتل پی کے جانا، بیٹھو بندہ کلایا دے.
सारा दिन गुजर जाता है, वो जब बंदा कलाया होता है ना वो वापस नहीं आता। अखीर मेहमान अक के जेब में से 20 रुपये निकाल के कहता कि भाई जी फड़ बोतल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਲਈ या मेरे ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ टिप दे देना ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਲਾਇਆ है। ब्रेडफोर्ड एयरपोर्ट पर पीआईए का पायलट शराब के नशे में धुत होकर जहाज उड़ाने की कोशिश पर गिरफ्तार, पायलट को मुअत्तल कर दिया गया। ये क्या है? अंग्रेज वैसे ही साढ़े खिलाफ हुआ है। शराब तो नहीं मैंने पी पाई जी, वैसे ही मेरे ऊपर मुकदमा किया। शर्म करो। और शर्म अंग्रेज करे, मुझे पकड़ लिया यार। और की कहते ने सियाने मरे तो मारना लांतियां का काम। शराब पी के जहाज उड़ाने लगे थे। भाई जी डबल जहाज हो गया, एक जहाज उड़ रही है, एक जहाज खुद उड़ा रहे हैं। आपको पता है आपकी वजह से पीआईए की कितनी बदनामी हुई है? मेरी वजह से बदनामी? पहले बड़ा पीआईए नु महल्ले च डॉक्टर साहब कहते थे या एमरेट्स और लुफ्थांसा के जहाजों को परे करते हैं कि परे हट जाओ, पीआईए पान आ रहे ने परे हट जाओ। ये तो जहाज से किसी दे एयरपोर्ट ते उतरे ते अगले गराजां दे बूहे बंद कर लेंदे ने, इधर ही ना आया किधरे। जिस तरह इशारा बंद होवे ते गड्डियां वाले शीशे नहीं ऊंचे कर लेंदे, फकीर ना आ जाए किधरे। ये अजीब अंग्रेज ने साडे खिलाफ साजिश शुरू की थी। साजिश वाली क्या बात है यार? आप पीवीए ते तामी पाड़ लेंदे ने, किसी वास्ते खड़िए ते तामी पाड़ लेंदे। एडा मेरे खिलाफ अंग्रेज चंगी मैं तब्दीली कराई, चंगा रहा मैं ट्रांसफर करा के। क्या हुआ है? अच्छा भला मैं लाहौर से जद्दे चल रहा था भाई जी, पाबंदी है चूंकि मैंने कहा चलो लाहौर से लंदन वाली फ्लाइट लेते हैं, कोई रोके टोकेगा नहीं, मेरा शमश मोला होएगा। मैनू की पता कि लंदन च भी जमात इस्लामी दे अंग्रेज फ्रेंड है ना, मरा दिन फाड़ी लिया दसो शराब पीन एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रही। मुसलमानों के हकूक के लिए किसी मुसलमान रहनुमा ने इस जुर्रतमंदाना अंदाज में आवाज नहीं उठाई। ये पहली बार ये अंदाज देखने में और सुनने में आ रहा है। जुनैद, वो जो इंडिया का एक मुसलमान है उर्दू स्पीकिंग, सलाहुद्दीन अकबर अब्बासी। सलाहुद्दीन उनके वालिद का नाम था, उनका अपना नाम है अकबरुद्दीन अवैसी। हाँ वही यार। वैसे मैं हैरान हुआ हूँ देख के कि वो इंटरनेट पे और फेसबुक पे छाया हुआ है उसका वो तकरीर करने का अंदाज और वो उसके दलेरी के डायलॉग पुलिस के साथ, इंडियन पुलिस के साथ। बल्ले 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 बल्ले, बड़ा रौला पड़ा हुआ। मेरा ख्याल है कि क़याम पाकिस्तान के बाद अगर कश्मीर को एक तरफ रखो तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के हकूक के लिए किसी मुसलमान रहनुमा ने इस जुर्रतमंदाना अंदाज में आवाज नहीं उठाई। ये पहली बार ये अंदाज देखने में और सुनने में आ रहा है। नहीं तो ये हुआ क्या है एकदम, किस तरह ये जुर्रत की है इंडिया के मुसलमान? नहीं, अचानक कुछ भी नहीं हुआ ये है कि पिछले कई सालों से वहां का जो इंतहा पसंद हिंदू है वो इस तशवीश का शिकार था कि कई रियासतें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की जो आबादी है उसमें तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। और ये बात हम नहीं कर रहे, जो दुनिया का मुस्तनद तरीन जरीदा है, अंग्रेजी जरीदा इकोनॉमिस्ट, उसने अभी कुछ अरसा पहले अपनी एक इशाअत में कहा था कि इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जिस रियासत में मुसलमानों की आबादी में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है उसी रियासत में उसी शद्दोमद के साथ मुस्लिम कुछ फसादात देखने में आ रहे हैं। और इकोनॉमिस्ट ने इस सिलसिले में आसाम का जिक्र खास तौर पे किया है, जहां पर पिछले एक साल के दौरान 77 मुसलमानों को शहीद किया गया है और वहां से एक साल के दौरान 4 लाख से ज्यादा मुसलमान खानदान जो वो हिजरत पर मजबूर हुए हैं। बहुत अच्छा, यानी वहां लाखों की तादाद में लोग बेचारे मजबूर हो गए हैं घर छोड़ने में और वहां पे कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। अच्छा, इस हवाले से जो सबसे ज्यादा खौफनाक स्पॉट है वो उत्तर प्रदेश का जिला मुजफ्फरनगर है, जहां पे 2000 के बाद से लेकर अब तक कमोबेश 2200 मुसलमानों को शहीद किया गया है। और मुसलमानों की अपनी एक वेबसाइट ये दावा कर रही है कि पूरे हिंदुस्तान में यौमिया
روزانہ کی بنیادوں پہ اوسطاً 8 سے 15 مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر شہید کیا جا رہا ہے. اب یہ جو مسلمانوں کے خلاف تشدد ہے ایک لہر کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے, اور وہاں پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے بھی انتہا پسند ہندو کی یہ سوچ یا یہ خدشہ کار فرما ہے کہ اس صدی کے آخر تک اگر اسی رفتار کے ساتھ مسلمانوں کی آبادی بڑھتی رہی تو ہندوستان ایک مسلم اکثریت والا ملک بن جائے گا. بظاہر جس ریشوں کے ساتھ بڑھ رہے ہیں مسلمان ہیں. اب بظاہر تو یہ ناقابل یقین بات لگتی ہے کہ ہندوستان مسلم اکثریت والا ملک, لیکن اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. اس وقت ہندوستان میں جو مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہے وہ 13.5% کی شرح سے ہو رہا ہے, جبکہ دیگر مذاہب کی جو آبادی ہے وہ صرف 4.5% کی شرح سے بڑھ رہی ہے. یعنی باقی مذاہب کی نسبت مسلمانوں کی جو آبادی ہے اس میں 9 گنا زیادہ تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ شرح پیدائش بھی زیادہ ہے مسلمانوں میں, اور دوسری کنورژن ریٹ یعنی دوسرے مذاہب سے یعنی اسلام قبول کرنے کی جو شرح ہے وہ بھی سب سے زیادہ دوسرے مذاہب سے اسلام میں ہے. اچھا جی, میرے نالج کے مطابق, نالج تو تمہیں پتہ ہے میرے پاس ہے بیش بہا, ہاں, یہ جب ہندوستان پاکستان یہ جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی اس وقت مجھے یہ معلوم ہے کہ اس وقت ٹوٹل جو مسلمان تھے ہندوستان میں وہ 3 کروڑ تھے میرا خیال ہے. اس آبادی کا وہ اس وقت 8% بنتے تھے. تو اب کیا فکر ہے؟ ہندو اور سکھ اور جین ملا کے 90% بنتے تھے, 8% مسلمان بنتے تھے, 2% عیسائی تھے. اور آج ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 3 کروڑ سے بڑھ کر 19 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے, اور کل آبادی کا یہ 18.5% سے بھی زیادہ حصہ بنتا ہے. ماشاءاللہ. اور اگر مسلمانوں کی آبادی میں اضافے کی یہی شرح رہی تو پچھلے 20 برسوں کے دوران غالباً مسلمانوں کی آبادی میں 7 کروڑ 70 لاکھ کے قریب اضافہ ہوا, اور 2030 تک گمان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی میں مزید 7 کروڑ 90 لاکھ کا اضافہ ہو جائے گا. ویسے بڑے حیران کن اعداد و شمار بتا رہے ہو یار. اور ان اعداد و شمار کا اظہار وہاں کے مسلمان خوشی یا فخر کے ساتھ نہیں کر رہے, بلکہ وہاں کے جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ تشویش کے ساتھ ان اعداد و شمار کا ذکر کر رہے ہیں, بلکہ ان کے سدباب کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا کچھ توڑ کیا جائے. اسی شرح کے ساتھ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی بڑھتی رہی تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. اور یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ RSS کے دیے ہوئے ہیں, یعنی راشٹریہ سیوک سنگھ جو وہاں کی ہندو انتہا پسند تنظیم ہے, یہ اس کے دیے ہوئے اعداد و شمار ہیں سارے. یار میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں یہ ہندوستانی اخباروں کو کوٹ کیا ہوا تھا, اس میں کہا گیا کہ یہ جو ہے نا جی, یہ جو مظفر نگر جہاں تم بتا رہے, یہ اتر پردیش علاقہ ہے جہاں پہ یہ شہر ہے, ادھر بی جے پی داخل ہونا چاہ رہی ہے. کیونکہ اس وقت وہاں پہ سماجوادی پارٹی کی حکومت ہے. ہاں, ان کی حکومت نہیں, ادھر ان کو ووٹ نہیں ملے. بھائی یوں ہی سمجھ لے یار جیسے پیپل پارٹی کو پنجاب میں ووٹ نہیں ملے. اور اگلے سال الیکشن ہے, اگلے سال الیکشن ہے, اللہ تمہارا بھلا کرے. یہ ادھر یہ جو ہے نا بی جے پی, یہ ادھر یہ ایشو بنانا چاہتی ہے الیکشن کا کہ ہم نے دیکھو یہاں سے مسلمانوں کو بگا دیا, اس لیے کیسا ہمیں ووٹ دو. بالکل صحیح. ویسے عجیب میڈل ہے جو اپنے سینے پہ سے جانا چاہ رہے ہیں. نہیں, اس میں کون سی بات ہے, ادھر کی تو سیاست ہے نا, یہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے. وہ تو ظاہر ہے یہ سیاسی لوگ جو ہیں یہ اسی طرح کے ایشو بنا کے تو الیکشن لڑتے ہیں. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈش 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 ناظرین دلچسپ اور ہر دل آئی مخبری یہ ہے. عزیز صاحب کب تک غیر حاضریاں لگانی ہیں آپ کے مخبر کی؟ غیر حاضری کون سی مخبر, میرا تو چلا تو آکے وڈے گیٹ کو ٹکرے مار رہا ہوتا ہے. اس ظالم آدمی نے اس کا داڑا بند کیا ہوا. کیوں؟ کہتا کہ تم مخبریاں سنا کے اپنا حسب حال میں روب نہ بنایا کرو. میں نے پچھلی دفعہ جب 2 ہفتے پہلے مخبریاں سنائی تو میں نے کہا سناؤ کیسی سنائی ہیں مخبریاں. اس پہ چڑ گیا کہ کیسی سنائی ہیں تم نے, ساتھ یہ کیوں کیا. بھائی جان میرا پوائنٹ صرف اتنا تھا کہ جو اشارہ دیتے ہو وہ ذرا واضح قسم کا دیا. چلو بھائی یہ اشارہ دیتے ہیں. ڈش 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 ناظرین دلچسپ اور ہر دل آئی مخبری یہ ہے. ایک صوبے کے سابق وزیر اعلیٰ صاحب
कुछ दिन पहले बैरून मुल्क तशरीफ ले गए हुए हैं। तो इसमें मुखबरी क्या है? आगे हौसला तो करो यार, ये तो यार क्या बात है यार तुम दोनों को, क्यों तुम लोग मजाक ठट्ठा बनाते हो आई जी का। ठट्टे वाली क्या बात है, बताओ इसमें मुखबरी का पॉइंट। सुनाने लगा हूं और मैं आगे क्या करने लगा हूं, मुखबरी ही सुनाने लगा। अच्छा सुनाए। लो जी, वो जो वजीर आला साहब आजकल बैरून मुल्क गए हुए हैं, मुखबर मेरा ये कह रहा है ये मियाँ कल्ले नहीं गए, वो उनके साथ एक खातून है जिनका फिलहाल उनसे कोई रिश्ता नहीं। फिलहाल क्या मतलब? ये इसलिए जोर दे के कहा कि फिलहाल कोई रिश्ता नहीं, हो सकता है चंद दिन बाद उधर लंदन में पी 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 पी। चलो लंदन है वहां पे ये इंग्लिश हो जाएगा। Hey, touch me if you can. Hey. अंग्रेज बड़ा जोर ला के गाना गाता है। लो जनाबे आली मुखबर कहता है कि आई जी वहां पे गल बड़ी बढ़ गई हुई यार, किसी वक्त भी धमाका हो सकता है, आवाज पाकिस्तान तक पड़ सकती है। अच्छा बात सुनो, अब देखो ये कोई मुखबरी है ना, तुमने बंदे का नाम बताया है ना, तुमने सूबे का नाम बताया है, कब गए क्या हुआ, कुछ तो क्लू दो यार, कुछ तो। बिल्कुल नहीं, मुखबरी इतनी होती है बस। अच्छा एक मिनट, मैं फिर ये इस तरह सेगमेंट नहीं करने देना। एक शर्त है, सूबे का नाम बता दो। हाय इश्क न पूछे या तांबलिया, इश्क न पूछे सूबे दाना, इश्क न पूछे, इश्क न पूछे या तांबलिया, इश्क न पूछे सूबे दाना, इश्क न पूछे। सूबे का नाम बता दो, चलो प्लीज सूबे का नाम बताओ। ना मैंने सूबे का नाम बताना है, ना मैंने सूबे हवालदार का नाम बताना है, ना मैंने सूबे मसी का नाम बताना है, ना मैंने मन सूबे का नाम बताना है कि मेरे मन में क्या है। ऐसे नहीं मैंने जाने देना, मुखबरी बहुत बड़ी है, कुछ ना कुछ तुम्हें इशारा देना पड़ेगा। यार मेरी बात सुनो, मुझसे अब कोई दूजा इशारा ना मांगना, मैं एक को इशारा दूंगा। उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। 50 साल से ज्यादा तो दूध पीता वजीर आला कौन है? चलो ठीक है, 50 साल से ज्यादा है और 100 साल से कम है। 100 साल से कम है, सारों की 100 साल से कम है। नहीं कैमल शाह साहब तो बीच में से निकल गए, बाकी जो रह गए हैं कैमल शाह साहब तो वैसे ही माइनस हो गया, तुमने कहा साबिक वजीर आला है, वो तो साबिक है ही नहीं है, मौजूदा है यार, मगर शक्ल से तो वो साबिक लगते हैं। जल्दी से अगली मुखबरी शुरू करें, इससे पहले दोबारा कोई सवाल है। मुखबरी नंबर 2। पिछले दिनों वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने अपने चंद क्लोज फ्रेंड्स एंड वर्कर्स अहम लोगों को इकट्ठा करके कहा कि गाली सुना पड़े हो, उड़ाओ ये सारे उरे हो, पापर वही तुम उड़ाओ, अब बात चमुचा खिंची उड़ाओ मेरे बात सुनो, हम सिर्फ बिजली बनाते जा रहे हैं, खुदा का वास्ता मेरा बिजली का बंदोबस्त न करो, पीटीआई का भी बंदोबस्त करो। अच्छा उन्होंने कहा पहले इलेक्शन में उसने इतना टफ टाइम दिया है, तो 5 साल बाद ये टफ पुना उसका यादा ना बढ़ जाए, इसलिए हाँ, और पीटीआई ने चूंकि यूथ को अट्रैक्ट किया है, इसलिए यूथ की तरफ तवज्जो दो। अब जनाब अली मुखबर मेरा ये कह रहा है कि जनाब एवं 1-2 दिन में ही एक वजीर आजम साहब की तरफ से यूथ के लिए बड़ा बेहतरीन पैकेज अनाउंस होने वाला है। अच्छा लो जी, उस पैकेज में सबसे पहले तो कर्जे हसना रखा गया है यूथ के लिए। अच्छा, सेकंड नंबर पे हायर एजुकेशन के लिए यूथ को वज़ाइफ दिए जाएंगे। नाइस। और तीसरे नंबर पे यूथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं। वज़ीर आजम साहब ने कहा कि कर दो अनाउंस, यूथ के येनों में खुशहाली का इनकलाब आ जाएगा। हम उनकी आस में उम्रें गुजार देते हैं, वो मोज़े जो कभी रूनुमा नहीं होते। यानी अगलों की स्कीम में तके से मिर्जा गालिब डाल दी। ये नहीं गौर कर रहे कि यूथ का नारा इमरान खान ने मारा था वक्त नून लीग को पड़ा हुआ बेचारी को। डिश 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 डिश। एक और मैं या मुखबरी पेश कर रहा हूं। पिछले दिनों शेख आफ्ताब साहब जो पार्लिमानी अमूर के वजीर मुमलिकत हैं, उनको वजीर आजम साहब ने कहा कि कल सुनो शेख साहब, आपको मैं बना रहा हूं मनीटर असेंबली का। स्पीकर तो बन चुके हैं, एक मनीटर की मैंने सामी क्रिएट की है।
آپ کو منیٹر بنایا ہے, آپ اسمبلی کے بوئے کے بیچ میں کھڑے ہو کے حاضری لگایا کریں کہ کون کون ممبر آتا ہے اجلاس میں اور کون کون چھٹی کرتا ہے. صحیح. آپ آج سے منیٹر ہیں. جب شیخ صاحب ادھر کو چلے گئے تو میاں صاحب نے کہا, نکل گئے, وہ سیریس ہو گئی. شیخ صاحب مخبر بتاتا ہے کہ میاں صاحب نے تو ہمیں مذاق کیا تھا, شیخ صاحب اب سیریسلی اعلان کرتے پھرتے ہیں جگہ جگہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے نون لیگ کا منیٹر بنا دیا ہے. پہلے وقتوں میں اپنے نام کا حصہ نہیں بنا لیتے تھے, محمد اشفاق بی اے, اس طرح وہ اب کہتے پھر رہے ہوں گے شیخ آفتاب مانیٹر. یار تم لوگ ایویں مذاق بنا رہے ہو, میں تو ٹینشن میں ہوا ہوں کہ شیخ صاحب جو اتنے سیریس ہوئے ہیں منیٹر کے طور پہ, کسی دن وہ فیصلہ آباد والے عابد شیر علی کو نہ کہہ دیں کہ تو لیٹ آیا کان پھاڑ لے. عابد شیر علی کہا کیسے تمہیں پتا ہے, اس نے شیخ صاحب کے کان پکڑ لینے ہیں, اپنے تو نہیں پکڑ. ناظرین میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اب میڈیا کی اویئرنیس کی وجہ سے بہرحال یہ واقعات سامنے آنا شروع ہوئے ہیں, اس کی بعض جوہتوں پر اعتراض کی گنجائش بالکل موجود ہے. یار جنید, یہ جو پچھلے دنوں ایک وہ بچی کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں, اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر تڑاتڑ خبریں چلی ہیں, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی پرنٹ میڈیا پہ بھی ڈسکس ہونا شروع ہوا, اور ساتھ ہی 5-6-7 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب 5-7 خبریں روزانہ لگی ہوتی ہیں مختلف شہروں کی, مختلف علاقوں کی, کہ وہاں پہ زیادتی ہو گئی, یہ ہو گیا, بد اخلاقی مرتکب ہوئے کچھ لوگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ٹھیک ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں تو پریشان ہو رہا ہوں کہ ایک تو میں نے سنا ہے کہ یہ واقعہ جن لوگوں کے گھروں میں پیش آتا ہے وہ بیچارے پہلے ہی مرے ہوتے ہیں, ان کا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے, ذہن کا ضمیر کا ناس وجہ ہوتا ہے ان کی حالت کو, اور اوپر سے جب یہ میڈیا پہ اس طرح مقابلے میں آ کے ڈسکس ہوتا ہے, اس کے بعد کئی لوگ بتاتے ہیں کہ یار وہ بیچارے جو لوگ ہیں گھر والے, وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کنڈیاں لگا کے کہ یا اللہ اندر ہی زمین پاٹے اور ہم اس میں غرق ہو جائیں, باہر کیسے نکلیں, کس منہ کے ساتھ نکلیں. میرا خیال ہے کہ میڈیا کی نیت پر تو شک نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے کہ میڈیا کے لوگوں کو یا میڈیا سے وابستہ جتنے ہمارے رپورٹرز ہیں یا جس فیلڈ میں بھی میڈیا میں کام کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ بھی بلکہ عوام سے زیادہ وہ سینسٹیو ہوتے ہیں, لوگوں سے زیادہ اس حوالے سے سینسٹیو ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے واقعات کے بعد ایک جو پکچر سامنے آتی ہے اس کے بعد یہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میڈیا نے کئی جوہتوں میں تھوڑا سا یعنی کہنا چاہیے کہ زیادتی کا مرتکب میڈیا ہوا ہے, ضرورت سے زیادہ اوور پلے کر دیا. اس حوالے سے دیکھو نا, اب یہ جو لاہور والی جو بچی کا واقعہ ہے, اس میں پولیس والے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جی ہم انویسٹیگیشن ہی نہیں کر پا رہے, کسی کو پوچھ گچھ کے لیے محلے کے کسی شریف آدمی, کسی معزز آدمی سے بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. ہم کسی کو لے کے آتے ہیں, تھانے پہنچتے ہیں تو میڈیا پہ خبر آ جاتی ہے جی فلانے پکڑے گئے ہیں, ملزم گرفتار کر لیا گیا. ملزم گرفتار. یہ جو پچھلے دنوں چلی بھی ہیں میڈیا پہ خبریں کہ آئس کریم والے پکڑے گئے ہیں, وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ علاقے میں وہ لوگ جو ہیں وہ ہر جمعہ رات کو بچوں میں مفت آئس کریم تقسیم کرتے تھے, وہ ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے. تو اس حوالے سے نا جی کہ یہ بچے سارے اکٹھے ہوتے ہیں محلے میں اور بچوں کا ان کو علم ہوگا, یہ وہ پولیس والوں نے ان کو پوچھ گچھ کے لیے, شریف اور بڑے معزز لوگ ہیں وہ تھانے میں بلایا, فوراً میڈیا پہ خبر آ گئی ہے جی کہ وہی تھے اس واقعے کے مجرم. اب وہ بیچارے جو ہیں پولیس ان کے آگے ہاتھ جوڑتی پھر رہی ہے الٹا کہ یار ہمیں معافی دے دو, ہم نے تو پوچھ گچھ کے لیے آپ کو بلایا. ایسے میڈیا کے کردار پر میں میڈیا کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میڈیا کے کردار پر یقیناً بہت ساری ایسی گنجائش نکلتی ہے کہ اس پر تنقید کی جا سکے, لیکن بہرحال میڈیا کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے ہمیں کہ میڈیا اس سے پہلے اس طرح کے جو گھنونے قسم کے واقعات تھے وہ ہم اکثر ان پر پردہ ڈال دیتے تھے بعض روایات کا نام دے کے,
اور اب میڈیا کی اویئرنیس کی وجہ سے بہرحال یہ واقعات سامنے آنا شروع ہوئے ہیں. اس کی بعض جوہتوں پر اعتراض کی گنجائش بالکل موجود ہے اور میڈیا کو میرا خیال ہے اپنے رویے میں تبدیلی بھی لانا چاہیے, اور میڈیا لایا بھی ہے. یعنی تمام میڈیا کو گدے گھوڑے کو ایک صف میں نہیں کھڑا کر دینا چاہیے. میرا خیال ہے بہت سارے اخبارات نے اور بہت سارے چینلز نے اس حوالے سے بھرپور سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا ہے, نام لینے سے اعتراض کیا ہے مختلف انداز میں, اور اس معاملے کو ایک سنجیدہ معاملے کے طور پہ ہی ڈیل کیا ہے. لیکن بہرحال میڈیا کے کچھ سیکشنز کی طرف سے مختلف حوالوں سے تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ زیادتی دیکھنے میں آئی ہے, اور اس واقعے کو اور اس طرح کے واقعات کو مختلف انداز میں اوور ڈو بھی کر دیا جاتا ہے. خاص طور پہ انویسٹیگیشن میں جو مداخلت ہو رہی ہو نا, جس وجہ سے اس کا خاص خیال پولیس کا کام پولیس کو ہی کرنا چاہیے, نہ میڈیا کو پولیس بننا چاہیے, نہ میڈیا کو جج بننا چاہیے. اور اگر کوئی اس حوالے سے کوئی نیا انکشاف یا کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میڈیا کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایک لکھا گیا یا بولا گیا جملہ گناہگار کو بے گناہ اور بے گناہ کو گناہگار ثابت کر سکتا ہے. اور ایک لکھا گیا جملہ ایک انسان کی پوری زندگی بھی برباد, پورے خاندان کی عزت برباد کر سکتا ہے. اس میں میرا خیال یہ ہے کہ صرف اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہوا بندہ ہے, یہ ملزم نہیں ہے, یہ ملزم ہے, یہ مجرم نہیں ہے. یہ 3-4 جو سٹیپ ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ ہی دیکھنا چاہیے, علیحدہ نظر سے ہی دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ اندر تھانے دار سے ٹائم پوچھنے گیا ہے تو لوگوں نے باہر روڑا پڑیا گیا بیٹھا ہی ہوتے کول یار تھاندار نے آپ آیا ویلا 8:30 ہو گئے تینوں میں چھڑنا نہیں 9 بج لین دے پاس. یہ میں نے خود سنا ہے. بالکل صحیح. اچھا, میڈیا کا اس حوالے سے ایک اور بھی فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو رپورٹ کرتے ہوئے اپنی جو بہرحال ایک تہذیب و ثقافت ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ فیملیز میں بیٹھ کے لوگ اخبار پڑھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کس لفظ کو لوگ فیملی میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اور کس کو سن سکتے ہیں. ایک اور بات, تم نے پولیس کی بات کی, انویسٹیگیشن کی بات کی, میرا خیال ہے پولیس کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسے سینسٹیو واقعات کی جب انویسٹیگیشن کرتی ہے تو ایٹ لیسٹ سیکریسی کا, پرائیویسی کا لوگوں کے خیال رکھنا چاہیے. جن کو صرف انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو کم از کم اگر ان کے گھروں میں جانا ہے یا ان کو بلانا ہے تو سادہ کپڑوں میں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. یہ تمہارا مشورہ بہت غلط ہے. کیوں جی؟ چونکہ ہمارا پاکستان پولیس کا بندہ سادے کپڑوں میں کیا, نکر میں بھی کسی محلے میں جائے نا تو پتا چل جاتا ہے پولیس والا ہے. کیسے؟ گوڈیوں سے پتا چل جاتا ہے یار پولیس والا ہے. تو گھٹنے بھی چھپا لے, اس کے گوڈیوں میں بھی غصہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو گھٹنے بھی چھپا لے. بھائی جی گھٹنے چھپا لے گا تو گٹوں سے پتا چل جائے. گٹے بھی چھپا لے. یار برقع پہن کے بھی جائے نا پولیس والا, برقع پہن کے ایک محلے دار کہہ دے گا کہ یار میرا خیال ہے ناروال سے ان کی چھوٹی پھپھو آئی ہے. اچھا, پھپھو ہمیشہ ناروال سے آتی ہے. ناروال سے پھپھیاں یاد ہوتی ہیں. مگر دوسرا محلے دار لائمن پاس سے کہہ دے گا پھپھو نہیں آئی, غور کر یہ رہا ایس پی ورک صاحب ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں, فلم میں اٹھا لوں گا. میرے چھوٹے منڈے کا روز اسکولے جانے کو دل نہیں کرتا, میں اسے اٹھا لیتا ہوں, فلم اٹھا لیتا ہوں میں. ناظرین, فلم انڈسٹری کی بحالی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف فلم ڈائریکٹر ہیرا سپرہٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میں آج انٹرویو نہیں دینے آیا, مبارکباد دینے آیا ہوں. بس تگڑے ہو جائیں ساری عوام کو. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب تیار ہو جائیں. سپر ہٹ فلموں کا دور شروع ہونے والا ہے. فلم انڈسٹری کا انشاءاللہ عروج شروع ہونے والا ہے. پاکستان کی فلم جو ہے وہ جا کے چھت کو لگے گی, دیکھیے گا. کس بنیاد پہ؟ اس لیے کہ یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس نے بھی فلم انڈسٹری کے لیے کچھ نہیں کیا. اس میں مبارکباد والی کیا بات ہے؟ سچ مبارک میں اور طرف نکل گیا تھا. مبارک میں اس بات کی دینے کے لیے آیا ہوں کہ ہیرے سپر ہٹ نے پارٹی پھنسا لی ہے. پارٹی پھنسا لی؟ فلم بنانے کے لیے پروڈیوسر فنانسر پھنسا لیا, جس کے بعد تھبنٹو بڑا تگڑا بندہ ہے. اچھا. ہاں جی, 6 اس کی ذاتی اپنی ویگنیں ہیں اور اس کا پرچی جوا بہت چلتا ہے, بڑا مشہور ہے وہ کہتا ہے کہ ہیرے اگے لاگو میں تیرے پیچھے ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل دور ہے اینٹیمیشن کا.
फिल्म में एंटीमेशन बहुत होती है। एंटीमेशन एनिमेशन कहना चाह रहे हैं गालिब आप? अल्लाह तो खैर करे। ये देखे यार, इसी तरह हीरोइन बैठी हुई है मेरी फिल्म में। अच्छा। टांग के ऊपर उसने टांग रखी हुई यार, कैमरा उसके पाँव में पड़ा हुआ है। लाओ अब आप जरा ये गौर करें कि वो क्या हीरोइन होगी जिसके पाँव में कैमरा ही पड़ गया है। ये ना सोचिएगा कहीं कि वो कैमरा क्या होगा जो हीरोइन के पैरी पै गई। नहीं, ये हीरोइन की क्वालिटी मैंने बयान की है। अच्छा। हाँ, कैमरा मेरा पक्का है, फिक्र ना करें, मैं अभी उठा लूंगा, शॉट ले लूंगा। लो जनाबी वाली जो फिल्म बना रहा हूँ उसमें एंटीमेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि दौरा ये बैठी हुई है हीरोइन मेरी, बात अच्छे, यही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि उसमें एंटीमेशन क्या बेटे, एनिमेशन का दौर है जनाब। अब तो देखे ना कि हीरो दौड़ता दौड़ता घोड़ा बन जाता है, उधर से दौड़ता दौड़ता लोहे की मशीन बन जाता है। हाँ। फिर आगे जाके सारा पिघल के बिगड़ जाता है। हीरोइन जब गुजर जाती है तो फिर सारा कुछ इकट्ठा होकर तो बंदा बन जाता है। इस फिल्म का बड़ा फायदा ये होता है कि डायरेक्टर को कुछ नहीं करना पड़ता, फिल्म आप ही बनती रहती है, डायरेक्टर पर दाल चावल की प्लेट लेके खाता रहता है। क्योंकि इसको कहते हैं एंटीमेशन। हाँ। एंटीमेशन जो होती है ये बड़ी बेहतरीन चीज होती है, दौर एंटीमेशन का एनिमेशन। ये हीरोइन मेरी बैठी हुई है और टांग पे टांग उसने रखी हुई है। हीरो जो पानी बन के बिखर गया था, इकट्ठा होकर जब इधर उसने स्टैंड किया है, साथ हीरोइन बैठी हुई है। कट करके मैं क्या दिखाता हूँ कि परे विलन बैठा हुआ। विलन के हाथ में बड़ा पापड़ है जिसके किनारे बिल्कुल गोल हैं, ऊपर लिमक छिड़का हुआ है। विलन ने जब पापड़ तोड़ा और पापड़ के जो टूटने की आवाज, इस आवाज में फिल्म उठेगी। फिल्म कैसे उठेगी इस आवाज से? ऐसे ये आप मुझ पे छोड़ दे, फिल्म मैं उठा लूंगा। मेरे छोटे मुंडे का रोज स्कूले जाने को दिल नहीं करता, मैं उसे उठा लेता हूँ, फिल्म उठा लेता हूँ मैं। यही सवाल मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने भी किया था। रशीद शब्बा कहने लगा, कल सुने हीरे सुपर हिट और फिल्म कैसे उठाएगा? मैंने कहा छाड़, रशीद शर्मा बहुत पीपा प्रोड्यूसर है मेरा रशीद छब्बा। अच्छा। छब्बा मैंने उसको इसलिए कहा हुआ है कि वो 26 लाख रुपया फिल्म में लगा। अच्छा, 26 लाख? हाँ जी, पूरा 26 लाख। मुझे कहता है मेरी ख्याल से फिल्म सुपर हिट होना हो, सिर्फ हीरोइन के साथ मुझे 3 डिनर करवा दे। तो मैंने कहा डिनर तो कर, मुझे क्या, मैंने तो फिल्म बनानी है। फिल्म भी तुझे ऐसी सुपर हिट बना के देगा, हीरा सुपर हिट की याद करोगे तुम। और मैंने कहा तुझे ऑस्कर अवार्ड दिलवाना। मैंने हाथ से उसके चाय का कप नीचे गिर गया, फिर चिकापड़े लगा। अच्छा, सीधा ऑस्कर पे जंप मारा। वो भी हैरान हुआ, कहता है यार ऑस्कर के में मिल जाएगा। मैंने कहा छोड़ दो तुम, शटोरी और मौयू मैंने चुनना है, मुझे पता है ऑस्कर कहाँ से निकलता है। अच्छा। हाँ जी, मैंने कहा जब मैंने तालिबान के खिलाफ फिल्म बना के अमेरिका भेजी और अंग्रेज की मतवजी हुई है, किसी और को ऑस्कर देगा, मुझे देगा कि नहीं, मुझे बताओ। अच्छा। हैरान हो गया, एकदम मौजू सुन के कांपना शुरू हो गया। कहता है खुदा का वास्ता है सुपर हिट ये ना कर। और मेरी वैगने पिशावर की तरफ ही जाती है, क्यों मुझे गोली मरवानी है तो। मैंने कहा कोई बात नहीं, घबरा ना तू, अब मौजू बदल लेता हूँ। हम फिल्म में दिखा देंगे पाकिस्तान में औरतों पे मजालम आजकल फेर चुके। आगे से मुझे कहता है सुपर हिट, और मेरे पे फिल्म बनानी शुरू हो गया। मैं रोज अपनी बुढ़ी को मारता हूँ। कहता है ये कौन सा मौजू है, ये मजालम नहीं है, ये तो हमारा कल्चर है। और मैंने कहा तेरी खैर हो, यही तो मैं करना चाहता था बात के। सुपर हिट हीरा हमेशा फिल्म में अपना कल्चर दिखाता है। और कहता है नहीं यार इसमें बेइज्जती बड़ी है हमारी, छोड़ दे ये ना बना। मैंने कहा परे कर दे नो, वो चाइल्ड लेबर पे बना लेते हैं, नाश कर चुके तब कहना। वो कहता है कैसे चुकेगा आस्कर, मुंह उसका उधर हुआ। मैंने मेज के ऊपर से उसका फोन उठा के जेब में डाल ली। कहता मेरा फोन किने चुके है? मैं क्या और नहीं जिन्हें आस्कर चुकने। अच्छा जरा एक सेकंड ठहरे, पहले तो मुझे ये बात बताएं कि यहाँ हमारे मुल्क में औरतों पे जो मजालिम ढाते हैं मर्द, उनको आप कल्चर का नाम दे रहे हैं? देखिए कल्चर जो है वो कहीं भी घुसेड़ा जा सकता है। कल्चर को जरूरी नहीं है कि जो है वही दिखाया जाए। आप जो दिखा रहे हैं वही कल्चर है। और मैंने तो माइकल, एक मेरा बड़ा अच्छा डायरेक्टर था अंग्रेज हॉलीवुड की, उसने मुझसे फिल्म बनवाई थी। मैंने उसमें मडोना को धोती कुर्ता पहना के खेतों में वो गाना उसमें पिक्चराइज करवा दिया था। गंदलन साग ते मक्खन मकई, गंदलन साग ते मक्खन मकई। अब ये अंदाजा लगाए ना, मडोना ऐसे ऐसे करते हुए क्या लग रही होगी। फिल्म कौन सी थी? लव इन पेरिस।
آپ کا مطلب ہے لو ان پیرس؟ نہیں جی نہیں، لو ان پیرس نہیں، لو ان پیرس. سٹوری یہ تھی نا کہ پیرس میں ایک بندہ گواچ گیا، اس کو ساری فلم میں لب رہے ہیں، اس لیے لو ان پیرس. آپ سپر ہٹ کی انگریزی کو کمزور سمجھتی ہیں؟ اس کی سوچ کمزور ہو سکتی ہے، اس کی انگریزی نہیں کمزور. اور اس چھوٹی سوچ کی وجہ سے ہی آگے نہیں جا سکا. ایک بات یاد رکھیے گا، کمزور سوچ اور پیر کی موچ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. ہیرا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو فنانسر مل گیا اور آپ کا مطلب ہے کہ انڈسٹری کا بحران حل ہو گیا؟ لجی انڈسٹری کا بحران حل ہونا ہو، ہیرے کی ہانڈی کا مسئلہ حل ہو گیا. عجیب بات کر رہے ہیں آپ. عجیب نہیں جناب، میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو روز روشن کی طرح یہاں ہے. ہائے دیکھیں ذرا، اس طرح کے فکرے سپر ہٹ ڈائریکٹر کے منہ سے ہی نکل سکتے ہیں. بھائی جی یہ فلم انڈسٹری اس نہج تک پہنچی اس لیے ہے کہ یہاں ہر بندے نے اس کے بحران کو حل کرنے کی بجائے اپنی اپنی ہانڈی کا مسئلہ حل کیا ہے. یہ ہاتھ کی گلائی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے ڈائریکشن. ابھی دیکھیں ہانڈی میں کچھ نہیں ہے مگر لگ رہا ہے کہ ڈوئی پھیر رہی ہے، بلکہ ہانڈی نہیں ہے یار. کوئی ہانڈی کو بھی دکھا کرو، ڈوئی نہیں ہے پھر بھی پھیر رہی ہے. یہ ہے فلم انڈسٹری. اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں. یہی تو مسئلہ ہے. آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا یہ مرض، ہر کسی سے کہہ رہا ہے آپ سا کوئی نہیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.